قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق مربیہ، ساتھی جائے کرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب گشائی چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم نسواں کی اہمیت و ضرورت۔ میری عزیز بہنوں، انسانی زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کو فرائض میں شامل کرتے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وقال الشاعر الام مدرسۃ اذا عادتها، الام مدرسۃ اذا عادتها عادت صابا طیب الآراق۔ سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کیا ہے، اس حدیث میں لفظ مسلم مرد عورت دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح عورت کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح میں عورتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک صاف شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جسم ریڑھ ہڈی کے بغیر بے بس ہے، ٹھیک اسی طرح تعلیم نسواں کے بغیر ہمارا معاشرہ بے بس ہے، بلکہ بے جان اور بے روح ہے۔ محترم سامعات، جس طرح گاڑی کے ایک پہیے کو درست کر کے یا امید کرنا کہ اس کی گاڑی صحیح چلے گی بے سود ہے، ٹھیک اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا صالح معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ عورت کی تعلیم صرف اس کی اصلاح نہیں بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس پر کسی شاعر نے خوب ہی نقشہ کھینچا ہے، Give me one educated mother, give me one educated mother, I will give one educated nation۔ یعنی آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دیجئے، میں آپ کو ایک پڑھا لکھا مکمل خاندان دوں گا۔ سامعین و سامعات، اگر ہم عورتوں کو ان کے زیور سے آراستہ کرایا جائے، علم کی دولت سے آشنا کیا جائے، تو وہ خود خیر و بھلائی کا نمونہ بنے گی اور اپنے بچوں کے لیے اچھی درسگاہ ثابت ہوگی۔ ان کی گود میں پل کر جوان ہونے والی بچے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں گے، وہ داعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ ہوگی، جو ہر دور اور ہر زمانہ میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ کرکٹ کھلاڑی فلمی اداکاری اور تقلید کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنائے گی، ان کی منزل آخرت ہوگی۔ اس طرح سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ کسی شاعر نے خوب ہی کہا ہے، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، تو بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے، لیکن جس بچے کو صحیح پرورش نہیں ملتی تو وہ بچہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اس پر انگریزی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، مادر از بیٹر دین 100 ٹیچرز، یعنی ماں 100 استاد سے بھی بہتر ہے۔ محترم سامعات، اگر اس کے باوجود بھی لڑکیوں کی تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی گئی، عورتوں کو علم کی دولت سے محروم رکھا گیا، اس کی تعلیم میں غفلت برتی گئی، تو پھر صالح معاشرہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے میں تعمیر کی بجائے تخریب اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا۔ اس لیے عورتوں کا دینداری، دینی علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو ایک مرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ جب عورت میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بلکہ اگر آپ غور کریں تب امت کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ماں کی گودی بچے کا پہلا درسگاہ ہے، اور اگر پہلا مدرسہ ہی جاہل ہو، علم کے زیور سے مزین نہ ہو، تو ایسی صورت میں بچے کی مستقبل میں صحیح تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ کسی شاعر نے خوب ہی کہا ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاں داری۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی
لٹتی نہیں، ہزاروں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ماحول اور معاشرے کو بہترین بنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔